वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अभी भी हमारा जो अगला सेगमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, शुरू में जो है हमारा नात ख़्वानी का सिलसिला था, आपने नात ख़्वानी भी सुनी और साथ साथ जो है हमने थोड़ी बहुत बातें भी की रमज़ान के हवाले से। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हालात, क्योंकि आपको पता है कि अब रमज़ान है, रमज़ान में बाज़ार किस टाइम बंद होंगे, कैसे हालात हैं और आगे जो है वो कुछ चेंज होगा टाइमिंग बाज़ारों की, और ये सारी चीज़ें कराची के हालात पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी और भी सवाल होंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, तज्ज़िया कार हैं, उनका नाम है शुजा हैदर। उनको अपने शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सबसे पहला तो सवाल ये है जो कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है, और रमज़ान में रोज़ा रख के गर्मी में बाहर जाना शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लेना है, और आपको पता है कि शुरू के ही दिन होते हैं कि आपने शॉपिंग करनी है ईद के लिए, पर अब टाइमिंग कुछ ऐसी होगी है कि आपने 5-6 बजे तक सारी शॉप जो है वो बंद हो जाएंगी, बाज़ार बंद हो जाएंगे, और उसके बाद आप बाज़ार नहीं जा सकते। तो रोज़ा रख के जाना तो एक मुश्किल काम भी है, और उसके साथ साथ जो छोटे ताजिर हैं उनको भी बड़ा नुकसान है कि जब इस टाइम पे लोग नहीं निकलेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, तो उनके लिए बड़ा एक लॉस है। तो आगे क्या आपको नज़र आ रहा है कि कोई टाइमिंग की चेंजिंग होगी, कुछ इस बारे में बातचीत हो रही है? अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है। मुश्किलात तो हैं। देखिए, ये मुश्किलात हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ मुश्किल हमारे अपने मुल्क के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं। बल्कि हमें तो परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितने और दूसरे ममालिक के हैं। तो मुश्किलात आती हैं, कौमें जो हैं संजीदा कौमें उन मुश्किलात को संजीदगी से लेती हैं और उनके हल की तरफ गामजन हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, रमज़ान में रोज़ा रख कर जो है वो बाहर निकलना, शॉपिंग करना मुश्किल है। मेरा ख़्याल है कि अब टाइमिंग जैसा कि आमतौर पर रमज़ान में होता है कि रात में अगर हम लोग निकलते हैं रोज़ा अफ्तार के तरावी वगैरह पढ़ने के बाद, तो हमें ज़्यादा जो है वो रिलैक्स हम फील करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को रात की जो है ना शॉपिंग पे जो है वो कुछ नरमी करनी चाहिए। वैसे भी लोग रात को जो निकलते हैं तो रात के टाइमिंग जो है वो पूरा शहरी तक अगर आप मार्केट खोल देते हैं तो लोग आराम से किसी वक्त भी मतलब वो जो एक टाइमिंग की कमी की वजह से रश बनता है, जो लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, अगर आप टाइम बढ़ाते हैं तो लोग रुक रुक के वक्फे से आएंगे, थोड़ा दूरी भी बनाएंगे, उस वजह से जो हमें एक प्रॉब्लम है कि एक जगह पे बहुत सारे लोग जमा ना हो। तो मेरे ख्याल से टाइमिंग अगर बढ़े तो ये इशू भी खत्म हो सकता है। एग्जैक्टली अगर हम अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम टाइम जो है वो टाइमिंग जो है वो शॉर्ट कर देते हैं तो उसमें तो और रश बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर हम रात में टाइम जो है वो एक्सपेंड कर दें, हम अपना दुकानें ज़्यादा देर तक खुली रखें, तो हर आदमी अपने हिसाब से आराम से आएगा और चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि रात की शॉपिंग पे जो है कुछ हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। देखिए ना, लोग जो है बाज़ औक़ात तो हमारे यहाँ तो ये दुकानदार सारा साल इंतज़ार करते हैं कि जनाब रमज़ान आएगा तो हम जो है वो अपना चीज़ें बेचेंगे, अच्छी कीमत पे बेचेंगे। तो थोड़ा सा जो है ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुश्किलात तो हम सब के लिए हैं, हमें भी एडजस्ट करना है, थोड़ा सा रियासत ने भी हमें देखना है, तो मिल मिलाकर ही काम चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। वैसे भी और जैसे आपको पता है कि पिछले साल भी रमज़ान जो है वो आपको पता है ऑनलाइन ही लोगों ने शॉपिंग की, क्योंकि कोरोना कोविड-19 आ चुका था और उसकी वजह से तमाम चीज़ें बंद थी और एक प्रॉपर लॉकडाउन था। खैर अभी तो ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन और पता नहीं कौन कौन से लॉकडाउन है जिसमें आप बाहर जाके अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, पर एक टाइम आपको दिया गया है। पर अगर बात वो समझ आने वाली है कि अगर टाइम बढ़ा दे तो रश नहीं बढ़ेगा। अब कम टाइम की वजह से रश बढ़ जाता है, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है। और दूसरी चीज़, हमारा कराची सिंध जो कि कहते हैं कि अंडर कंट्रोल है, यहाँ कोरोना जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ, देखिए केसेस कहते हैं यहाँ ज़्यादा ऐसा ये हकीकत है कि कराची में और सिंध में जो है वो इतनी ज़्यादा जो है कोरोना अपनी तबाही नहीं फैला सका। मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये हो सकती है कि सिंध में गर्मी बहुत है। हमारे यहाँ टेम्परेचर वैसे ही 40 डिग्री तक पहुँच गया था, 44 डिग्री तक पहुँच गया था पिछले दिनों। तो शायद गर्मी में कोरोना उस तरीके से असर नहीं दिखा पाया। हाँ, पहले तो यही बात हमने जब कोरोना आया था हमने यही सुना था कि गर्मी में कोरोना जो है वो ज़्यादा नहीं फैलेगा और वो जरासीम ख़त्म हो जाएगा। ये स्टार्ट में हम सारी यही बातें सुन रहे थे। अभी तक कोरोना का बिहेवियर कोई भी जो है वो डिफाइन नहीं कर पाया है कि सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, सारे मेडिकल कंपनीज लगी हुई हैं, फार्मेसीज इस पर लगी हुई हैं, लेकिन कोरोना जो है हर पल जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज कर रहा है। तो अभी तक हम कोई डिफाइनिंग पॉइंट पे नहीं खड़े हैं कि हाँ जी कोरोना का बिहेवियर ये है, हमें ये करना चाहिए।
پہلے ہم سمجھتے تھے کہ قریب آنے سے چھونے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے کورونا پھیلتا ہے، لیکن ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ایک کورونا کے پیشنٹ کے ساتھ بہت سے لوگ مل رہے ہیں اور ان کو نہیں ہو رہا اور وہ جو ہے کورونا کے مرض میں جو ہے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے۔ تو ابھی تک تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کورونا ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں ہم ابھی تک کچھ ڈیفائن ہی نہیں کر پائیں کہ سچویشن ہے کیا، سمجھ نہیں پا رہے۔ جی۔ تو بس یہی ہے کہ جو احتیاطیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں کہ ہم ڈسٹنس رکھیں، ماسک لگائیں اور ہاتھ دھوئیں، صفائی کا خیال رکھیں بس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ، جو میری اپنی سوچ ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اور ہماری جو حکومت ہے، وہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن ہو، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، ٹائمنگ کم ہو، ہفتے میں 2 دن آف ہو تاکہ کرونا نہ پھیلے، پر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری اب آ چکی ہے، اب ہمیں اس بیماری کے ساتھ رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے جب تک اس کا کوئی حل نہیں آتا۔ حل آ چکا ہے، ویکسین آ چکے، پر پراپر ابھی لوگوں کو نہیں لگی، تو جب ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس طرح کی سارے معاملات ہونے چاہیے، نہ کہ ہم لوگ ٹائم سے پہلے مارکیٹیں بند کر دیں، ہم اسکول بند کر دیں، ہم ہفتے میں 2 دن چھٹی کر دیں، تو اس طرح تو ہماری معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ قرض میں ہے اس ٹائم پہ، تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا میرے حال سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا ہم اپنی ساری اکنامی کو جو ہے پہیہ جام کر دیتے ہیں تو ہم کرونا سے مریں نہ مریں، بھوک سے ضرور مر جائیں گے۔ تو ہمیں اس طرف دیکھنا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے اچھے اقدام اٹھائے ہیں پچھلے 1 سال میں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے، پورا لاک ڈاؤن نہیں کیا، ہماری معیشت چلتی رہی، جس سے غریب آدمی کے گھر کا چولہا جلتا رہا ہے۔ تو یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور ہمیں بحیثیت عوام بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم وہ حالات نہ پیدا کر دیں، ہماری لاپرواہی سے خدا نہ خواستہ وہ حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ مجبوراً ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے۔ اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے جیسے ملک کو جو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی معیشت ابھی لڑکھڑا رہی ہے، اس صورتحال میں اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو ہمارے لیے ایک بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ساتھ ساتھ رمضان کی بھی بات کرتے ہیں۔ رمضان آتی ہے، مہنگائی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ملک پیارا، پاکستان بہت پیارا ہے، یہاں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پیارے نہیں ہیں، وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، پاکستان ملک تو بہت پیارا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ رمضان آتے ہی مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ساری چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، وہ تو خیر مجھے بھی خود نظر آ رہا ہے کیونکہ میں پھل لینے جا رہی ہوں، سبزیاں لینے جا رہی ہوں، جو بھی لینے جا رہی ہوں، تو میں حیرت سے جیسے ریٹ پوچھتی ہوں تو میں حیرت کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں ریٹ لسٹ مجھے کہیں بھی نہیں نظر آتی۔ تو اس کے اوپر کوئی مطلب کوئی ایک ٹیم یا کوئی ایسا ادارہ یا کچھ نہیں بنایا گیا جو چیک اینڈ بیلنس کرے، کیونکہ لوگ غریب لوگ اور پھر ڈسے ہوئے اس کرونا کی وجہ سے غربت میں اور ساری چیزیں بند، وہ اگر اس طرح سے اتنی مہنگی چیزیں افورڈ تو نہیں کر سکتے، اور ہر انسان کا ہوتا ہے کہ رمضان میں کم از کم اپنے دسترخوان پہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوں۔ جی دیکھیے، مہنگائی کا یہ تو ہمارا بہت پرانا رونا ہے، ہم جب سے ہوش ہم نے سنبھالا ہے، رمضان آئے اور چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اس میں تھوڑا سا ریاست کا بھی قصور ہے کہ ریاست کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، اور تھوڑا ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رمضان میں خاص خدا تعالیٰ سے ہم قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور قربت ہم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تکلیف دیں، ہم خود جلد سے جلد امیر ہو جائیں اور دوسرا جو ہے اس کو غریب کر دیں۔ رمضان تو ہمیں ایثار کا سبق دیتا ہے، قربانی کا سبق دیتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جناب سارا دن جو ہے وہ بھوکے رہیں اور اے سی چلا کے اور ٹی وی دیکھ کے اور سارا دن لیٹے رہیں اور جناب ایئر کنڈیشن ماحول کا مزہ لیں۔ روزہ رکھا ہی میرے خیال میں روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہو کہ بھوکا آدمی کیسے رہتا ہے، انسان کو جو ہے وہ اپنی تکلیف کو برداشت کر کے دوسروں کے لیے سوچنا ہے۔ تو میرے خیال میں رمضان میں ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تو یہ وجہ سے کہ ہم الزام دیں کہ جناب حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کی ٹیم ہونی چاہیے، لیکن ایک ٹیم اگر ہم سب ہی بگڑ جائیں گے تو وہ ٹیم کہاں کہاں کس کس کو دکھے گی۔ دیکھیے 22 کروڑ عوام پہ 22 کروڑ پولیس والے نہیں بٹھا سکتے آپ، یہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اس رویے سے ہم کوئی بہتری پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں قومی سوچ پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم ایز اے نیشن رہ رہے ہیں، ہم کوئی کسی جنگل میں نہیں رہ رہے کہ جنگل میں ہر آدمی جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا حصہ اپنا لے لیتا ہے۔ ہمیں ایک سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنے سب کا ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا ہے۔ تو میرے خیال میں اظہار اور قربانی ہی جو ہے ان سارے مسائل کا حل ہے۔
ویسے میں نے اس رمضان بھی جب میں باہر افطار سے پہلے 1-2 بار نکلی ہوں، کیونکہ اب تو خیر تیسرا ہی روزہ، پر میں 2 دن افطار سے پہلے باہر گئی ہوں اور میں نے وہی سلسلہ دیکھا. لوگوں نے افطار کا ایک سلسلہ بنایا ہے، پر گیپ کے ساتھ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ ہی سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اب ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے. پر یہ کراچی میں، کیونکہ میں کراچی میں ہی رمضان ہمیشہ جب بھی رمضان آیا تو میں کراچی میں ہی ہوں، اس لیے مجھے اور شہروں کا نہیں پتا، پر یہ چیز کراچی میں بہت پائی جاتی ہے جذبہ کہ رمضان ہو یا کسی طرح کی بھی کوئی مشکل وقت آئے تو سارے عوام جو ہے وہ سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں اور سب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ اس رمضان بھی ہے. پر یہ سوال ان لوگوں کے لیے تھا جو سبزی پھل اور یہ ساری چیزوں والے ہیں، اگر وہ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. خیر ان کا بھی کہتے ہیں کہ کوئی قصور نہیں، ان کو منڈی سے ہی مہنگا مل رہا ہوتا ہے. ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمیں منڈی سے ہی مہنگا مل رہا ہے. ہاں پیچھے سے ہمیں مہنگا مل رہا ہے، ہم تو 10 روپے رکھ کے بیچ رہے ہیں. پر یہ سوچنا چاہیے یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اپنی زندگی اچھی پانے کے لیے، وہاں اپنے جو ہے معاملات اچھے اور سیدھے کرنے کے لیے. پر اسی ٹائم اگر آپ اس طرح کے سلسلے کریں گے تو یقین جانیں آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی جب آپ سے کوئی دوسرا انسان ہی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے تو جو حق ہیں وہ معاف کر دے گا آپ کو، پر اس کے جو بندے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ آپ کو بالکل معاف نہیں کرے گا. ساتھ ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کراچی کے حالات رمضان میں کیسے جا رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اینی کراچی کے حالات سے پہلے میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا شعر آیا کہ آپ نے جو بات کہی کہ حقوق العباد جو ہے وہ بہت اہم ہے. حقوق اللہ تو پروردگار معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو پائیں گے. کسی کا شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے ہم قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے بندوں سے پیار کرنا. بالکل بالکل. کراچی میں جناب رمضان کی رونقیں خوب ہیں. ایک طرف ہم دیکھیں ہماری قوم کو تھوڑا سا ایک لیڈر اگر مل جائے اچھا تو ہم بڑی پیاری قوم ہے. آپ نے کہا کہ جناب لوگ برے ہیں، لوگ ہم برے نہیں ہیں، کچھ برے لوگ اوپر آ گئے ہیں، کچھ لوگ برے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہاں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں یار. ہم کیا ہے کہ جناب اپنی روٹی ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں. آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں وہ آپ کو چائے کو نہیں پوچھتا، وہ آپ کو باہر سے اول تو ٹہلا دیتا ہے، اور اگر آپ کو بٹھاتا ہے تو بہت کیا اس نے ایک چائے پیش کر دی. ہمارے یہاں مہمان نوازی اتنی ہے کہ دنیا کے جو غیر ملکی ہمارے یہاں آتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اتنی پاکستان میں جو ہے مہمان نوازی. تو ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. کراچی میں آپ دیکھیں، خصوصاً کراچی شہر، جی کراچی میں ہر جگہ آپ چلے جائیں تو آپ کراچی میں دیکھیں کہ افطاری میں جناب لوگ دوڑ دوڑ کے آپ کو پانی کی بوتلیں پکڑا رہے ہیں، آپ کو افطار پکڑا رہے ہیں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں ہیں یا موٹر سائیکل پہ ہیں، لوگ دوڑ دوڑ کے آپ کو جو ہے وہ کھجوریں پیش کر رہے ہیں کہ جناب افطار کر لیجئے. اور تو یہ ایک بڑا مطلب ایک بڑا روح افزا ماحول لگتا ہے کہ جناب دیکھیں کتنا ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر احسار اور قربانی کا جذبہ ہے. لیکن وہ احسار اور قربانی جو ہے تھوڑا سا دکانداروں کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں کہ جو آپ پیسہ بچا کے دوسروں کو دے رہے ہیں وہی پیسہ پہلے ہی چیز سستی کر دیجئے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ امپروو ہوگا، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں بارش کی کچھ آمد سننے میں آ رہا ہے، محکمہ موسمیات والے رمضان میں کچھ پیشن گوئی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے خبریں آ رہی ہیں. تو کیا ہوگا کراچی کے حال؟ ویسے بھی ہم لوگ رمضان اور رمضان کا مہینہ ہوگا، اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو گیا تو کراچی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو ہوا تھا کہ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا تھا، تو لوگ اپنی عبادت کس طرح کریں گے؟ ویسے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی پہ کوئی یقین تو کرتا ہے نہیں، اب تو یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ بالکل صحیح بتاتے ہیں. آج کل تو تھوڑا سا آپ تو بالکل اچھا بتاتے ہیں. جی تو اللہ کرے کہ بارش ہو جائے اور بارش رحمت بن کے برسے، زحمت نہ بن جائے، اور ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے. اچھا وہ تو رحمت بن کے برستی، پر ہمارے معاملات جو صحیح نہیں ہے، ہمارے سیوریج کے نظام اچھے نہیں، ہمارے نالے صاف نہیں ہوتے، ہماری لائنز نہیں صحیح ڈلی ہوئی، تو وہ پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات ہو جاتی ہیں، ورنہ تو اور جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں کراچی ہی ایک، یا یوں کہہ لوں کہ صوبہ سندھ ہی ایک تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے، ورنہ آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں، کے پی کے میں دیکھیں، حالات بہت بہتر ہیں. کچھ قدرتی طور پہ بھی وہ زمین اونچائی پہ ہے، سمندر سے اونچی زمین ہے، تو پانی جو ہے بہہ کے صاف ہو جاتا ہے. اور پنجاب میں کافی کام اس حکومت نے بھی کیا ہے، پچھلی حکومتوں میں نے بھی کیا ہے. تو پنجاب میں وہ حالات نہیں ہیں جو حالات کراچی کے یا سندھ کے ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. تو ہماری صوبائی گورنمنٹ کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر ایک ملک بنا ہوا ہو کہ جناب کراچی اور سندھ جو ہے وہ ایک الگ ملک ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں اور باقی ملک کے حالات اچھے ہیں. تو ہماری جو ہے
प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे पहाड़ी इलाके, मैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में गई हूँ और बारिश वहाँ पे जब हुई है और जैसे ही बारिश हुई तो मैं तो कराची की आदी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि अब तो सुबह बहुत पानी होगा और कीचड़ होगा, मैं कैसे बाहर निकलूँगी। पर सारी रात बारिश हुई और सुबह जब मैं उठ के बाहर, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ, तो जब मैं सुबह उठ के बाहर गई तो मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा यहाँ तो कोई पानी नहीं है, और हमारे कराची में जो कि शहर है, पक्की सड़कें, रोड, ये सब कुछ बना हुआ, और वहाँ इतना पानी होता है, और यहाँ कच्चे पहाड़ों पे घर और इस तरह से ऊंचाई पे घर और पानी सारा निकला हुआ, कोई मुश्किल ही नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे अल्लाह करे कि यहाँ पे भी ऐसा कोई निज़ाम आ जाए। अच्छा जी, आपके कुछ सवाल हैं, उस पर भी हम आज बात कर लेते हैं। हमारा सवाल है जी, इमरान की काबीना में तब्दीली, सिंध के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान, इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। जी देखिए, काबीना में रद्द-ओ-बदल, ये एक इमरान खान साहब जो है हमारे वज़ीर आज़म, एक तो ये कि हमें उनकी नीयत पे कुछ शुबा नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक टीम में रद्द-ओ-बदल होना, देखें आपने देखा कि जब आप मैच खेलने जाते हैं, जब टीम किसी मुश्किल टीम से वास्ता आपका पड़ता है, तो आप जो है वो फिर टीम में अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो जिस वक्त कप्तान थे तो मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख के सबसे मजबूत तरीन कप्तान थे। अपने फैसले खुद किया करते थे, किसको सेलेक्ट करना है, किसको बाहर बिठाना है, किसको कौन से नंबर पे भेजना है। तो ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कप्तान पावरफुल नहीं होगा तो टीम का जीतना मुश्किल हो जाएगा। अभी जिस सूरत हाल में वो आए हैं, ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं अक्सर इस बात को रिपीट करता रहता हूँ कि इसमें इमरान खान बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बाकायदा टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं, 22 करोड़ आवाम सुन रहे हैं कि हमारी अदलिया काम नहीं कर रही है, हम पकड़ के देते हैं लोगों को और अदालत से वो ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टीम वर्क जो है वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से नहीं हो रहा है। तो मैं पहले भी कहता रहता हूँ और अभी भी यही कहूँगा कि हालात जो है वो अभी 3 साल इन्होंने निकाल लिए हैं। अब वो देखें, हमारा 70 साल से सिस्टम ये है कि हमने मिली जुली गवर्नमेंट बनानी है, इसको राज़ी करना, उसको राज़ी करना, इसको मनाना, उसको मनाना, उसको कुछ दे दिया, उसको कुछ ऑफ़र कर दी, और इस तरीके से हमने हुकूमतें चलाते आए हैं एड हॉक बेसिस पे। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं हैं पाकिस्तान, अब वाकई बहुत ज़्यादा आप देख लेना कि पहले हमारा रुपया जो है वो डॉलर जो था 11 रुपये का होता था, आज वो रुपया 150-60 पे पहुँच गई। ठीक है, यहीं से हम आपसे बात ज़रूर शुरू करेंगे, पर आपको पता है लाइव शो है, ब्रेक आ जाता है तो ब्रेक लेना पड़ता है। तो नाजरीन कहीं ना जाएं, देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और हमारे दूसरे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वो हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना गुलजार ताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे थोड़ा सा, हम क्योंकि आपको पता है रमज़ान भी है और थोड़ा सा ये भी है कि रमज़ान के महीने में लॉकडाउन भी, आपको पता है लॉकडाउन हमारा हफ्ते में 2 दिन है, तो इसकी वजह से ताजिर हजरात भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा बिज़नेस पे जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि हफ्ते के 2 दिन बंद है। और इसके अलावा टाइमिंग भी दी हुई है तकरीबन शाम के 6 बजे तक। सुबह आप जल्दी अपना कारोबार शुरू कर दें और शाम को 6 बजे तक। तो आगे क्या नज़र आता है कि 10 रमज़ान या 15 रमज़ान के बाद कोई टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी या इसी पे पूरा रमज़ान रहेगा? नहीं, देखें अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन 6 बजे तक मैं समझता हूँ, सुबह से शाम 6 बजे तक बहुत टाइम होता है, कम टाइम नहीं है। और रमज़ान है बिल्कुल, और रमज़ान में भी अमूमन जो है लोग कम निकलते हैं। अब देखें आगे गवर्नमेंट का जो भी फैसला होता है तो बेहतर होगा, आवाम के मफाद में होगा। और अल्लाह ताला से हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि ये जो कोरोना जैसी वबा है, इससे अल्लाह पाक सबकी जान छुड़ा दे। तो ये नौबत ही ना आए बंद करने की, लेकिन ये एक मजबूरी है और इसमें आवाम को कोऑपरेट करना चाहिए, ताजरों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। आवाम भी कोऑपरेट कर रही है और ताजर भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हम ताजरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस पर काफ़ी अमल कर रहे हैं।
تو جو سچویشن ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے. آپ دیکھ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ عوام کے ہی مفاد میں ہے, گورنمنٹ کے مفاد میں نہیں, عوام کے مفاد میں ہے. تو ابھی تو ایسے ہی صورتحال ہے جو ہے وہ چلے گی. اچھا یہ بتائیں دوسری چیز کہ جیسے کہ رمضان آتا ہے تو ایک مہنگائی ہمارے ملک میں پاکستان میں بڑھ جاتی ہے. ویسے پاکستان سے باہر تو رمضان کے مہینے میں حالانکہ مسلم کنٹری نہیں بھی ہے پھر بھی وہ لوگ بڑا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, پر پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک پھل 50 روپے کلو ہمیں مل رہا ہے تو وہ رمضان میں 100 اور 120 روپے کلو ملتا ہے. تو ایسے ادارے تو ہیں جو چیک اینڈ بیلنس کرے, پر وہ کیوں نہیں کرتے رمضان میں؟ ویسے ہی غریب عوام تو ڈسی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے, ویسے ہی کورونا کی وجہ سے لوگوں کی جاب نہیں ہے, یا جن کی جاب بھی ہے تو وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. دیکھیے جاب ہے یا نہیں ہے یہ ان چیزوں سے میٹر نہیں کرتا, یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, اور وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنی رٹ کو قائم کرے. اور یہ میں تو اس کو ایڈمنسٹریشن فیلئر کہوں گا. اس میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس میں پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو, کوئی بھی ہو, اس میں یہ نہیں ایڈمنسٹریشن فیلئر ہوتا ہے یہ, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ اشیاء خوردنوش, اشیاء خوردنوش جو ہے وہ ہمارے یہاں اس وقت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام غریب آدمی کی, کیونکہ ضرورت سب سے زیادہ اشیاء خوردنوش ہے, اور وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور ہم لوگوں کو اس پر چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, کیونکہ ایک تو پہلے ہی مہنگا ہے, اوپر سے وہ جب ریٹیل پرائز پہ آتا ہے تو وہ کہیں زیادہ اور مہنگا ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بات تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں, اور ہمارا دین بھی اچھائی سکھاتا ہے, مگر عمل پہ تھوڑا سا قاصر ہیں. تو میں تو آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ عمل بھی کر لیں تو اچھا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں پہ گورنمنٹ ہی عمل کرائے گی. ہم نے خود بھی تو عمل کرنا ہے, ہم خود بھی تو ایک انسان ہیں, ہم خود بھی تو مسلمان ہیں, تو ہمیں خود بھی تو عمل کرنا چاہیے. تو ہم تو خود عمل کرنے سے تو قاصر ہیں. ہم باتیں تو بڑی اچھی, میں بھی بڑی اچھی بات کر رہا ہوں, لیکن عمل نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے, ہم سب کو, عوام کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اچھی حکمرانی کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. اچھا جی, ساتھ ساتھ تھوڑا سا کراچی کے, کیونکہ لوگ مطلب باہر سے بھی لوگ اب ہمیں کال کر کر کے پوچھتے ہیں کہ بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ کراچی جو ہے وہ اب کچرے کا ڈھیر ہو گیا, وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں کوئی نظام نہیں ہے, بارش ہو جاتا ہے تو روڈوں میں پانی, گلیوں میں پانی, سیوریج نظام نہیں ہے. تو یہ کچھ کام اس پہ ہو رہا ہے کراچی میں؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہی ہوں گی. ایسا تھا, اب نہیں ہے. اچھا, آپ روڈوں پہ نکلیے, آپ کو صفائی کا نظام بھی نظر آئے گا, آپ کو کچرا اٹھتا ہوا بھی نظر آئے گا ڈیلی کی بنیاد پر. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایک دوسرے پر بلوا ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. وہ اس وقت ایسا تھا کیونکہ جب ایک سٹی گورنمنٹ کے پاس تمام لوازمات موجود ہیں تو سٹی گورنمنٹ کو یہ کام کرنا تھا. لیکن خیر اب سٹی گورنمنٹ ختم ہو چکی, اب سندھ گورنمنٹ کے اندر ہی سارا کچھ ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کا نظام ڈیلی کی بنیاد پہ, اس وقت بھی میں جب آیا ہوں تو آپ دیکھیے کہ کچرا اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ کچرا دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. تو اس کو اٹھانا, اب جہاں اگر مثال کے طور پہ 10 ٹن تھا تو آج وہ 50 ٹن ہو گیا ہے. تو ڈیلی کی بنیاد پہ کچرا اٹھایا جا رہا ہے. لوگ کال کر کر کہہ رہے ہیں, بالکل وہ صحیح کہتے ہوں گے, وہ کیونکہ لوگ شوز میں اور اس چیز میں, اور یا کوئی آتا جاتا ہے تو دیکھیے عوام کا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا اگر کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اور حکومت کا کام ہے اس کو صحیح کرنا. تو بالکل اگر کہیں ہے, مقدار میں ہے اور وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو بالکل اس کو صاف کیا جائے گا. لیکن آلریڈی تمام یونین کونسلوں کے اندر کام ہو رہا ہے, اس کو مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ سے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اگر کہیں کوتاہی ہے تو اس کو بتایا جائے, اس کو صحیح کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار بھی موجود ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں گزار صاحب جو ہیں وہ چہرے پہ ان کے نور ہے ماشاءاللہ, جھوٹ کیوں بولیں گے, وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. وہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو کچھ تو یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے لاپرواہی کی ہے جس کی وجہ سے اتنا شور ہوا ہے, اور پھر ہمارے یہاں لوگوں کو ایک مزاج بھی بن گیا کہ واہ ویلا زیادہ ہی کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں بہتری کی طرف معاملات ہیں تو بہتر ہو رہے ہوں گے. تھوڑا سا معاملات بہتری کی طرف تو ہیں ہر طرف. اس کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے, یا تو گورنمنٹ کی تبدیلی ہے, یا سندھ گورنمنٹ کو بھی اب اس بات کا احساس ہوا ہے کہ انہوں نے بھی
ملک کے ساتھ چلنا ہے. جیسا میں نے ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دو الگ ممالک بن جائیں, کہ سندھ جو ہے بہت پسماندہ ملک ہو جائے اور پنجاب اور کے پی کے جو ہے بہت ترقی یافتہ ممالک کی طرح سے فرق ہو جائے. تو سندھ گورنمنٹ کو بھی اپنا کام کرنا پڑے گا, اور اب شاید بہتری کی طرف ہیں تھوڑے سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے ایک چیز, کیونکہ کراچی سندھ نے سندھ پیپلز پارٹی کو, کیونکہ سندھ سے پیپلز پارٹی ہے اور ہمارا بھروسہ بھی انہی پہ ہے, تو ہم جب بھی کوئی گلہ ہوتا ہے یا کوئی شکوہ ہوتا ہے یا ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا اگر گھر میں تکلیف میں ہے تو ہم اپنے ماں باپ والدین یا ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ تکلیف ہے, اس کو حل کیا جائے. تو اس لیے ہم تو سندھ گورنمنٹ کو کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ووٹ ان کو دیا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکلات ہیں. اچھا ایک سب سے بڑی مشکلات, کیونکہ اب بارش کا بھی مہینہ, بارشیں بھی آئیں گی, اور وہ پچھلے سال جو ہوا لوگوں کے گھر فرنیچر ڈوب گئے, لوگوں کے بزنس خراب ہو گئے, لوگوں کے بڑے بڑے مارٹ اس میں اتنا سامان, وہ ساری چیزیں تباہ ہو گئی. اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے یا صرف کچرا اور یہ چیزیں ہو رہی ہے, روڈ بن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مین چیز ہے کہ اگر اللہ نہ کرے پھر بارش آئی اور وہی تباہی ہوئی تو بہت خطرناک ہوگی. نہیں, اس کے لیے سندھ گورنمنٹ وفاق کے ساتھ مل کے جو ایک این ڈی ایم اے نے اور حکومت سندھ نے, اس میں تمام اداروں کو ساتھ ملا کے کنسنسس سے جو نالے چوڑے کرنے تھے اور کراچی کے, ان پر کام ہو رہا ہے. کورنگی نالے پہ بھی کام ہو رہا ہے, آپ کا گجر نالے پہ بھی کام ہو رہا ہے, اورنگی ٹاؤن کے اندر بھی نالے پہ کام ہو رہا ہے, اور ڈیلی ویزز کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے, اور ان کو وہاں سے باقاعدہ نالے چوڑے کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ روڈ بھی بنائے جا رہے ہیں. تو پوری کوشش کی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ دوبارہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت والی بارش برسائے, اور اس میں واقعی بہت نقصان ہوا تھا غریبوں کا. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. جس طرح سے کام ہو رہا ہے وہ آپ اپنی ٹیم کو لے جائیں, سروے کریں, دیکھیں کہ آیا یہ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں. تو بالکل وہ کام ہو رہا ہے, اور اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, اور ان کو جو وہاں کے نالے والے جو لوگ ہیں ان کا سروے بھی ہو رہا ہے مکمل طور پہ, تاکہ ان کو اس کا الٹرنیٹ بھی دیا جائے, اور حکومت سندھ اس پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ساتھ ساتھ آپ بھی یہ بتائیں رمضان کے حوالے سے, یہ بتائیں کہ رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ اس بات پہ بھی ضرور بات کریں گے, کیونکہ آپ کی پرسنل بھی پتہ چلنا چاہیے کہ رمضان میں آپ لوگوں کی کیا روٹین ہوتی ہے. دیکھیے میری روٹین پوچھیں گے تو سحری کر کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں, فجر پڑھ کے, پھر 11-12 بجے اٹھ کے آفس چلا جاتا ہوں, اور 5 بجے آفس بند کر کے واپس آئے, تھوڑا بہت آرام کیا, نماز پڑھی, کچھ قرآن شریف کی تلاوت کی, پھر افطار کی. اچھا مطلب نارمل روٹین ہے, کوئی زیادہ رمضان میں اتنا زیادہ کوئی ٹف کام نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاست میں آنے کا کس طرح سے, کوئی فیملی سے تھے جو آپ پھر اس طرف آئے, یا کوئی شوق تھا, یا کیا ایسی محبت تھی کہ آپ نے سیاست کی طرف؟ دیکھیے سیاست میں میں سب سے زیادہ جو ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فلسفی کو میں نے پڑھا ہے, اور اس کو بہت قریب سے مطلب اس کو پڑھا بھی اور اس پہ تجزیہ کیا. تو مجھے پیپلز پارٹی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی پیپلز پارٹی غلط ہے, یہ حالانکہ بینگے میں اردو اسپیکنگ ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی غلط ہے, تو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو مجھے پیپلز پارٹی پسند ہے, اور میں کوئی اس لیے نہیں کہ مجھے پیپلز پارٹی وزیر بنائے, مشیر بنائے, مجھے کوئی یہ شوق بھی نہیں ہے. مجھے پیپلز پارٹی کا کارکن ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور میں پیپلز پارٹی میں ہی رہنا چاہتا ہوں. کسی اور جماعت کو میں پسند نہیں کرتا, کیونکہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے, اور یہاں پر لاسانی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اکا دکا کبھی کبھی ہوتا ہے, لوگ بیچ میں کوئی بھی, جب میں یہاں بیٹھ کے کوئی بیان دے دوں تو اس سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, میری ذاتی حیثیت ہوگی. لیکن پیپلز پارٹی میں کبھی بھی ایسی قومیت اور لاسانیت والی بات نہیں ہوتی. تو مجھے ان چیزوں پہ بڑا مطلب پسند ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بھی عسکری ونگ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی اس چیزوں کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ یہ لڑائی اور جو دوسری چیزیں ہیں یہ غلط ہیں. تو پیپلز پارٹی مجھے بہت پسند ہے, اور میں پیپلز پارٹی کے منشور اور اس کی قیادت سے بڑی مطلب مجھے دلچسپی ہے اور محبت بھی ہے, اور میں اسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں, اس کے نام کے ساتھ میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. ورنہ دوسری یہ پیپلز پارٹی اور
मुस्लिम लीग नून से तो पीटीआई में बहुत ज़्यादा लोग आ गए और देखिए सारी अपना चीज़ें हुई अपना हैं। मैंने कहा अपना अपनी सोच है। मैंने आपसे कहा कि जब मुझे ना वजीर बनना है, ना मैंने सेनेटर बनना है, ना मैंने मुशीर बनना है, मैंने जब कोई मुझे मेरे अंदर कोई वो है ही नहीं कि मैं ये मुझे कुछ बनना है, तो कहने का मकसद ये है कि लोग इधर उधर तो वो दौड़ते हैं ना कि भाई दूसरी पार्टी कहेगी आए जी हम आपको एमपीए का टिकट देते हैं, आए जी हम आपको सेनेटर का टिकट देते हैं, आए आपको हमको ये कर देंगे। तो जब एक आदमी को ये ख्वाहिश नहीं है तो मुझे पार्टी चेंज करने का क्या फ़ायदा। तो मैं एक पार्टी में हूँ और मेरा वोट, मेरे ख़ानदान का वोट उसी पार्टी के लिए, मेरी वफ़ादारी इसी पार्टी के लिए रहना चाहती है और मैं रहना चाहता भी इसी वफ़ादारी के साथ हूँ। ठीक है, कोई किसी भी पार्टी में जाए, उससे मुझे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ना मैं किसी पे तनकीद करता हूँ। मुझे यहाँ रहना है और मैं इसके मंशूर को पसंद करता हूँ और मुझे कोशिश है अपनी, अगर इख्तलाफ भी है तो मैं अपनी पार्टी के अंदर रहकर, एक पार्टी के डिसिप्लिन के तहत रहकर मैं इख्तलाफ करूं, तो वहां पर मैं अपनी बात वहीं मनवाऊं। मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं दूसरी पार्टी में जाऊं तो मैं अपनी बात यहीं ना मनवाऊं। तो ये है सीधी। अच्छा ये बताएं, तनकीद का सामना भी होता है। अब जैसे हमारे शोज में अक्सर पीपल्स पार्टी के लोग, पीटीआई के, मुस्लिम लीग नून के तो खैर कम ही आते, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के आते तो लोग कॉल करके बहुत ज़्यादा गिला भी करते हैं, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं और बहुत सारी बातें भी कह देते हैं। तो ऐसा कभी कुछ हुआ आपसे, बहुत सारे गिले अगर कोई मिला कि पीपल्स पार्टी का ये अमल अच्छा नहीं है या ये या कोई तारीफ की हो? ये अवाम है और हम जमहूरी लोग हैं, इनका हक है तनकीद करना और उसमें इस्लाह करना हमारी जिम्मेदारी है। तो 100% काम तो कोई भी सही नहीं कर पाता। तो बिल्कुल जो गलतियां हैं वो अवाम हमें बताती है और हम उसे कोशिश करते हैं कि उसको ठीक किया जाए और आइंदा कोई ऐसा काम ना किया जिससे अवाम के अंदर बददिली और नाराज़गी पैदा हो। तो अवाम की जो राय होती है वो सर आँखों पे है। वो अगर हम आपके शो में बैठें, वो पूरी रात सवाल करें, हम पूरी रात जवाब देंगे। हम जिम्मेदार हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मुतमईन करना, उनको जवाब देना, क्योंकि पीपल्स पार्टी नाम अवाम का है। पीपल्स पार्टी को हमारी मिल्कियत नहीं है, इसकी वारिस अवाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इसके कायद एक चेयरमैन हैं, लेकिन अवाम जो है वो इसकी असल वारिस है। तो अवाम को जो तकलीफ गुजरेगी उसको सही करना सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें इससे अपने मसाइल, अवाम के मसाइल जितने भी उजागर होंगे उनको दुरुस्त करना ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। हमें मसाइल से भागना नहीं चाहिए और ना ही भागेंगे। तो लोग कुछ भी कहें, लोग अवाम है, अवाम तो बहुत सारे सवाल करेगी, लेकिन जो मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे सवाल किए जाएँ, ऐसी बात की जाए जो इंतहाई ज़रूरी और माशरे की ज़रूरत हो। हम कभी कभी ज़ातियात पर भी आ जाते हैं, तो ज़ातियात पे आते हैं तो उसका तो कोई हल है नहीं। इस तरह तो MQM है, MQM से भी लोग तनकीद करते हैं, लेकिन MQM से भी वो तनकीद करें, PTI से भी वो तनकीद करें जो जायज़ है, नाजायज़ कोई तनकीद ना करें। तो इसी तरह से हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग जो होते हैं वो नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी से भी, क्योंकि अवाम हमें तो इन्हीं के साथ रहना नहीं, हमें इन्हीं के साथ रहना है। तो हम इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो ये हमारे हैं तो हम पे तनकीद कर रहे हैं ना, हम इनके, ये हमारे हैं। तो इसमें नाराज़ होने की कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, मेरे हाल से बिलावल भुट्टो साहब को अगली तकरीर आपसे लिखवानी चाहिए, बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छा आप बोलते हैं कि सामने वाला जो है वो फौरन से बात समझ के कहता है बिल्कुल ठीक है, ये मैंने कितने फीसद सही कहा है ना? ऐसा कुछ है ना बातों में कि वाकई मुझे हर चीज़ पे मैं सर हिला रही थी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं मुझे कि रमज़ान, महंगाई, कोरोना, लॉकडाउन, ये सारी बातें तो हो गई। अच्छा ये बताएं, सिंध की तरफ कहते हैं कि कराची तो फिर बेहतर है, सिंध की तरफ अगर आप आगे जाएं तो वहाँ बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ तो बहुत मुश्किलात हैं, और पीपल्स पार्टी वहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना कि ये अक्सर व बेशतर सब करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमारे दोस्त कोई अगर किसी जगह से एक फोटेज बना के लेकर आते हैं तो उसको सालों चलाते हैं, फिर उसको जाने की जहमत नहीं करते। आप सिंध जाइए, दौरा तो करें। अच्छा। एक बार अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह पर आप गए, बिल्कुल कोताही हुई होगी तो वो सही भी तो हुई है, सही नहीं देख कर आए आप सिर्फ गलती का फोटोज बनाकर लेकर आ गए। तो आप सिंध जाए ना, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है सिंध के अंदर, क्या चीज है। अभी थर, हर बार थर के ऊपर आप आते हैं, बिल्कुल थर में ऐसा हुआ, बच्चे भी मरे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। लेकिन देखिए
آج تھر کے حالات دیکھیں آپ جا کے، تھر کے روڈز دیکھیں جا کے آپ تھر کے اندر جو چیزیں، ہم تو حکومت سندھ جو ہے وفاقی گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتی ہے کہ انہوں نے 2019 میں موبائل ہیلتھ یونٹس دینے کا وعدہ کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، جو نہیں دیے۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو سندھ کا حق ہے وہ نہیں دیتے۔ اچھا وہ ایک بڑا اعلان بھی ہوا تھا سندھ کو ایک بہت بڑا فنڈ دے رہے تھے، وہ کیا ہوا اس پہ بھی بات کریں گے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں اب اعلان کی بات تو ایسی ہے کہ ہماری وفاقی گورنمنٹ صرف اعلان کی حد تک رہ گئی ہے کہ دینا وینا کچھ نہیں ہے۔ 162 ارب کا ایک اعلان انہوں نے کیا تھا، پھر اس کے بعد 1 ارب روپے کے ہیلتھ یونٹس دینے کا وعدہ کیا تھا تھر میں، وہ بھی نہیں دیے۔ پھر 1100 ارب کا بھی وعدہ کیا، وہ بھی نہیں دیے۔ ابھی ریسنٹلی کل 4 ارب روپے کا پھر اعلان کیا ہے۔ تو ہم یہ اعلان تک رہ گئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے وزیر اعظم صاحب انا چھوڑ دیں، اور آپ سندھ کیا پورا پاکستان کے آپ مائی باپ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، تو آپ عمل کب ہوگا؟ ہم تو وزیر اعظم صاحب کو، لوگ اکثر کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی بھئی نیت اچھی ہے، جناب بالکل نیت اچھی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اب پاکستان میں مشکلات ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ تمام بے گھروں کو گھر مل چکے ہیں، تمام بے روزگاروں کو نوکری مل چکی ہے، اب تمام انفراسٹرکچر درست ہو چکا ہے، اب تکلیف کوئی نہیں ہے، سب اب تو خوشحالی ہے۔ یہ کون سا دن آئے گا؟ یہ کب تک آپ قوم سے جھوٹ بولتے رہیں گے؟ خدا را قوم سے جھوٹ نہ بولیں، آپ قوم کی خدمت کریں۔ آپ میڈیا کو دیکھیں کہ میڈیا پر کس قدر قدغن لگایا۔ آج بے روزگاری کا عالم آپ دیکھیں، جو بھی سچ بولتا ہے ٹی وی، جو بھی اوریجنل فوٹیج دکھا دیتا ہے تو اس پہ اگلے دن جو ہے پابندی لگ جاتی ہے۔ جو صحافی اگر سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مالکان سے کہتے ہیں جی آپ اس کو نکال دیں۔ دیکھیے یہ ظلم اور بربریت میں آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ سچائی کو تسلیم کریں۔ کل آپ ہی تو فرما رہے تھے کہ ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ملک کے اندر انارگی ہے، ملک تباہ ہو چکا ہے، ادارے برباد ہو چکے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ آپ ہر 3 مہینے بعد ایک منسٹروں کی فوج تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ منسٹر بھی تبدیل کیا کرتے ہیں کہ ان کی منسٹریاں چینج کرتے ہیں، چہرے وہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مقصد چہرے نہ تبدیل کریں، نظام کی تبدیلی لائیں، آپ اصلاحات لے کر آئیں۔ آپ قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ بے روزگاری کا عالم کیوں ہے، لوگ بے روزگار ہیں، ان کو روزگار کب ملے گا؟ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ گھر تو بہت دور ہے، اب گھر نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں روٹی کب ملے گی؟ جو آٹا 35 روپے کلو تھا 80 روپے کلو ہو گیا، جو آئل 100 روپے کلو تھا 300 روپے کلو ہو گیا، چینی 110 روپے کلو ہو گئی۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو حالات ہو چکے، دالیں 200 روپے کلو ہو گئی ہیں، تو غریب آدمی کو تو اب روٹی چاہیے، رہائش تو بہت دور ہو گئی، تو آپ تو روٹی ان سے چھین رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب مہربانی کریں، جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ریکوریاں نہ کرائیں، جو آپ کے دھرنوں میں پیسے خرچ کیے ہیں اب ان کی ریکوری نہ کرائیں۔ آپ کو عوام کو امیدیں وابستہ ہیں آپ سے، آپ عوام کے لیے کچھ کریں۔ پھر آپ کہتے ہیں، لوگ اکثر ایک بات جملہ کہتے ہیں کہ جی کپتان کی نیت پہ شک نہیں ہے۔ بھئی ہمیں بھی شک نہیں ہے، کپتان بہت اچھے انسان ہیں، تو اچھائی کا کام تو دکھائیں، آپ اچھائی کر تو دکھائیں۔ آپ نے تو کسی ایک شعبے میں بھی اصلاحات نہیں لے کر آئے۔ آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اسٹیل مل بھی ٹھیک ہو گیا، بھئی کہتے ہیں ہوا نہیں، پی آئی اے کہتے ہیں ہوا نہیں، کسی ایک شعبے کو بتائیے۔ ریلوے کا نظام آپ دیکھ لیں، تباہ حال ہے، پوسٹ آفس کا نظام تباہ حال ہے، پورا ملک جو ہے اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ تو کپتان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ دشمنی چھوڑیں، کسی سے دشمنی نہ کریں۔ آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ کا کسی سے دشمنی سے کیا تعلق؟ اگر کسی نے آپ سے دشمنی کی ہے، کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے تو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ قوم کے لیے کام کریں۔ آپ کسی کو احتساب کا عمل آپ نہیں کر پا رہے، آپ احتساب اکراس دا بورڈ کریں، ایمانداری سے کریں، اور احتساب سب کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا مقصد احتساب تھا۔ تو وہ احتساب کب ہوگا؟ قوم پوچھ رہی ہے آپ سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی اس نے شور کیا، اس نے شور کیا۔ بھائی کوئی بھی شور کرے، قانون کا کام ہے قانون کے مطابق کام کرنا، کسی کے شور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غلط ہے، کسی نے قومی وسائل کو نقصان پہنچایا ہے، قومی خزانوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف ایمانداری سے کارروائی کی جائے، اکراس دا بورڈ کارروائی کی جائے۔
असल में हमारे शो का आपको पता लाइव है तो टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसलिए वरना बात अभी आगे भी बढ़ती और काफ़ी सारी सवाल भी होते हैं आपसे और इतनी जो है अहम बातें भी आप हमसे करते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो पे आए और इतनी जो है मालूमात हमें मिली और काफ़ी सारे सवाल भी हमने किए जो जहन में कहीं ना कहीं बसे हुए थे और वो जवाब चाहिए थे वो भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि सैटरडे संडे रमज़ान में भी हमारी यही रूटीन रहेगी, 9 से 11 बजे तक हम लाइव होंगे, तो आप हमारा शो लाइव ज़रूर देखें और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।